نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم تعلیم ہے. آپ نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ دین کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھو اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. دین کی بات آئے تو ان کو دیکھو جو تم سے بہتر ہیں، تم سے اعلیٰ ہیں، تم سے اونچے ہیں، اور دنیا کی بات آئے تو ان کو دیکھو جو تم سے نچلے ہیں، تم سے غریب ہیں، تم سے زیادہ نادار ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا: انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا انہیں دیکھا کرو جو تم سے کمتر ہیں، جو تم سے کم حیثیت والے ہیں، اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے اونچے، تم سے اعلیٰ، تم سے برتر ہے. ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ کبھی تم سے ناشکری نہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ ہوگی. دیکھیے، دین کے سلسلے میں اگر ہم ہمیشہ اپنے سے برتر اور اپنے سے اونچے کو دیکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمارے دین میں ترقی ہوتی رہے گی. مثال کے طور پر ہم فرائض کے پابند ہیں تو ان کو دیکھیں جو فرائض کے ساتھ سنتوں کے بھی پابند ہیں، اور اگر ہم فرائض کے ساتھ سنتوں کے بھی پابند ہیں تو ان کو دیکھیں جو فرائض کے ساتھ سنتوں کے ساتھ نوافل کے بھی پابند ہیں. دین کے سلسلے میں یہ سوچ، یہ نقطہ نظر ہر آئے دن ہماری دینداری میں اضافے کا باعث بنے گا، اور ہر آئے دن ہماری دینداری ترقی کرے گی. اور اس کے بالمقابل دنیا کے سلسلے میں کہا گیا تم جس حالت میں بھی ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. اس سے یہ ہوگا کہ جس حالت میں بھی تم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوتا ہوگا. 10,000 روپے اگر تم ماہانہ کماتے ہو تو اس شخص کو دیکھو جو ماہانہ صرف 5,000 روپے کماتا ہے. ایسی صورت میں 10,000 کما کر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آمدنی آپ سے بہت کم ہے. اگر سوچ ایسی نہ ہو تو پھر انسان اپنی زندگی کا سکون گوا بیٹھے گا. میری آمدنی 1,00,000 روپے ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں جس کی آمدنی 2,00,000 ہے، تو 1,00,000 روپے کما کر بھی میں ناشکری کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت کی میں ناقدری کروں گا. اس لیے محترم بھائیوں، اپنے نقطہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں انسان اپنا سکون گوا بیٹھا ہے، اطمینان گوا بیٹھا ہے، چین گوا بیٹھا ہے. نہ راتوں میں چین کی نیند، نہ دن کا سکون. سبب کیا ہے؟ یہی ہوس پرستی انسان کے لیے سم قاتل ہے. وہ ایک زہر ہے جو انسانی زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لسان نبوت نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تب بھی وہ اس پہ اکتفا نہیں کرے گا، بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں نکل جائے گا. یاد رکھیے، اصل مالداری قناعت ہے، اصل مالداری بے نیازی ہے. جس کے پاس قناعت ہو، جس کے پاس بے نیازی ہو، وہ کچھ نہ رکھتے ہوئے بھی مالدار ہے شریعت کی نظر میں. اور جس کے پاس قارون کے خزانے ہو، اگر اس کے پاس قناعت نہیں ہے تو پھر وہ مال رکھتے ہوئے بھی فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے. اور ایسی محتاجی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.